العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض ہے۔ اس بات کو انصار کی اسلام کے لیے خدمات کی روشنی میں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ انصار کے افراد نے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے معاونت کرنے اور ہر طرح سے اطاعت و فرمانبرداری کرنے اور آپ کے حکم پر اپنا جان مال ہر چیز نچھاور کرنے اور قربان کرنے کا عہد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی پیشکش کی، اور یہی چیز پھر آگے جا کر اسلام کے غلبے کا وہ مقدمہ اور موقوف علیہ بنی۔ اور بعد ہجرت بھی انصار اپنی اس بیعت پر قائم رہے اور وہ بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کے لیے اپنی خدمات اور قربانیاں پیش کرتے رہے۔ تو جو شخص انصار کے اس کردار سے اور ان کے اس عمل سے آگاہ ہے، یقیناً وہ اگر سچا مسلمان ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یقیناً وہ انصار سے بھی محبت رکھے گا۔ اور اگر یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود انصار سے بغض رکھتا ہے تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کا سچا محب ہو یا اس کے دل میں سچا اسلام ہو، کیونکہ اسلام جو پروان چڑھا ہے اور پھلا پھولا ہے اور اسلام نے ترقی کی ہے، ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے انصار کا۔ جو اسلام کی ترقی سے خوش ہوگا تو وہ جو اسلام کی ترقی کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں ان سے کیسے خوش نہیں ہوگا۔ اور پھر گزشتہ درس میں جو بیعت عقبہ ثانیہ کے حوالہ سے جو میں نے تفصیلی روایات مسند احمد کی روشنی میں ذکر کی تھیں، تو ان میں ابو الہیثم بن تیہان نے جب عرض کیا تھا کہ اگر ہم یہ ساری بیعت کی شرائط پوری کر لیں اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ لوٹ آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا خون گرے گا، جہاں میرا خون رائے گا قرار دیا جائے گا، تمہارا خون رائے گا قرار دیا جائے گا، وہاں میرا خون بھی ایسا ہوگا۔ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا تھا کہ جیسے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جیسے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ اور بھی احادیث ہیں جو اپنے مقام پر آئیں گی کہ انصار نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ راضی اور خوش تھے۔ تو یقیناً انصار کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے۔ اگلی حدیث جو
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے 6 چیزوں پر بیعت کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں 6 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور چوری نہ کرو، اور زنا نہ کرو، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اور اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے مابین بہتان گھڑ کر کسی پر نہ لگاؤ، اور کسی نیک اور معروف کام میں نافرمانی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ تو عقائد اسلام میں سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ جو شخص بھی ایمان لاتا ہے تو وہ شرک کی نفی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ شرک کی نفی کیے بغیر ایمان میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، جو یہ بالکل بنیادی چیز ہے۔ قرآن میں جب بار بار اس کے بارے میں فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ تو اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں کسی پہلو اور کسی جہت سے اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ چوری نہ کرو، چوری اسلام کی روح سے بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر باقاعدہ حد مقرر کی گئی ہے۔ السارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو ہاتھ کا کاٹ دینا یا ہاتھ کا کاٹا جانا یہ بہت بڑی سزا ہے، جو پوری زندگی انسان اس سزا میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر ہاتھ کٹ گیا تو بعد میں اگر ہاتھ کٹنے کی تکلیف تو نہیں ہو رہی، لیکن ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے اس کو وقتاً فوقتاً یہ بات ذہن میں آتی رہے گی کہ میرا ہاتھ اس وجہ سے کٹا ہے، اور لوگ بھی دیکھیں گے اس وجہ سے ہاتھ کٹا ہے، یوں شرمندگی کا باعث بھی ہوگا۔ بار بار وہ چوری والا جو عمل ہے وہ اس کے ذہن میں بھی آئے گا اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا، اس طرح اس کے لیے وہ پوری زندگی ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو ولا تسرقوا، اور چوری مت کرو، اور آگے فرمایا زنا مت کرو، یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ۔ تو اگر کوارا ہے زنا کرنے والا اور کواری ہے زنا کرنے والی، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تو اللہ کے دین کا حکم نافذ کرنے میں ان دونوں پر تمہیں کوئی ترس نہ آئے، کوئی رحم نہ آئے۔ اور پھر فرمایا کہ مومنین کی ایک جماعت بھی اس موقع پر حاضر ہو، تاکہ وہ اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر آگے بیان کریں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر عبرت پکڑیں، اور کچھ آگے سن کر عبرت پکڑیں۔ اور پھر اگر وہ شادی شدہ ہے زانی اور زانیہ، تو پھر حکم کیا ہے؟ رجم کا، جس پر امت کا اجماع ہے۔ تو رجم کر دینا، تو یہ یعنی ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا کے نتیجے میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ بعض عرب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جو کہ ایک
قتل کی ایک صورت اور قسم ہے، اور قرآن میں فرمائے گا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تو مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ رازق تو اللہ ہے، تم میں بھی وہی رزق دیتا ہے، انہیں بھی وہی رزق دیتا ہے۔ یہ مضمون دو مقام پر بیان فرمایا گیا ہے، سورۃ الانعام کے اندر بھی اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی۔ تو قتل اولاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ پیٹ کا حمل ضائع کروا دینا مختلف طریقوں سے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر و مجبوری کے، تو یہ بھی قتل ہے۔ تو قتل کی مختلف صورتیں ہیں، تو یہاں فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ عام قتل بھی منع ہے اور اس پر قصاص رکھا گیا ہے، اور پھر اولاد کا قتل یہ تو اور برا ہے کہ اللہ نے اولاد کے حوالے سے بندے کے دل میں اور رحمت اور شفقت رکھی ہے، اور وہ اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے کہ اب جس اولاد پہ شفقت کرنی تھی اور جس سے پیار اور محبت کرنی تھی اور جن کو بوسہ دینا تھا، چومنا تھا، اور سنت ہے بوسہ دینا، چومنا، پیار کرنا، اب اتنا سخت دل ہو گیا کہ وہ اولاد کو کا قاتل بن گیا، قتل پہ آمادہ ہو گیا۔ یہ انتہائی سنگ دلی ہے۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے بیان، یعنی اپنی ذاتوں کے اندر اور اپنے دلوں کے اندر کوئی بہتان گھڑ کے اور سوچ کے پھر تو اس پہ کسی پہ لگا دو۔ بہتان کیا ہوتا ہے کہ کسی بے گناہ آدمی پر کوئی جرم کا الزام، جرم کی نسبت کر دینا اور جرم کا الزام لگا دینا۔ تو بین ایدیکم وارجلکم، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان تم نے اس کو گڑا ہو اور اپنے نفس میں تم نے اس کو سوچا ہو اور پھر وہ تم کسی پر وہ لگا دو، تو آگے جو ہے کہ کسی بھی معروف بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن میں بار بار فرمایا گیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو آپ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کی اطاعت ہے۔ تو آپ جو بھی حکم دیں گے لازماً اور یقیناً وہ اچھائی کا حکم ہی ہوگا، صرف لوگوں کے دلوں کی خوشی کے لیے آپ نے یہ فرمایا ہے، یا پھر یہ حکم جو ہے وہ کیونکہ بعد میں جو آپ کے خلفاء ہوں گے اور بعد میں جو حکمران بنیں گے تو ان کی اطاعت بھی آپ کی اطاعت کے تحت ان کی اطاعت بھی کرنی لازم ہے۔ وہ اولی الامر منکم آیا ہے، اولی العمر کی اطاعت کرو۔ تو اب نبی تو معصوم ہے لیکن بعد والے تو معصوم نہیں ہیں نا، وہ تو غلطی کر سکتے ہیں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ اطاعت صرف نیکی کے کام میں ہے اور جائز کام کے اندر ہے، کسی مخلوق کی اطاعت نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے قید لگا دی گئی تاکہ بعد میں جو حکام ہیں تو ان کی اطاعت جو ہے وہ مشروط کر دی گئی معروف کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امر چونکہ ہے ہی معروف، تو اس لیے وہاں قید کی اگرچہ حاجت نہیں تھی، لیکن بتایا ہے کہ لوگوں کے تطیب قلوب کے لیے یہ قید لگائی گئی، یا پھر حکم عام ہے تو بعد والے حکام کے لحاظ سے یہ قید آئی ہے۔ تو جو تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے گا اس کا اللہ کے ذمہ اجر ہوگا، اور کیا ہے؟ جنت۔ بیعت بقوا کے موقع پر بھی آپ نے جو بیعت لی تھی اس میں تصریح فرمائی تھی کہ اس کا جو اجر ہوگا وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کی جائے گی، اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، یعنی دنیا میں جو ملنے والی سزا ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ اور جس نے ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا اور اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی، تو اب وہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اس کو معاف کرے اور چاہے اس کو سزا دے۔ تو ہم نے ان باتوں پر آپ کی بیعت کی۔ تو اب یہ بات کہ جو حد ہے یہ گناہ کا کفارہ ہے یا نہیں، اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، دو موقف ہیں۔
ایک موقف یہ ہے کہ یہ کفارہ ہے، اور حدیث کا ظاہر یہی ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس کو دنیا میں سزا دے دی گئی اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس کو سزا نہیں ملی اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کفارہ ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اس کو یہ ہے وہ سزا چاہے تو اللہ دے اور چاہے تو معاف کرے۔ یہ ایک تقابل آ رہا ہے نا، سزا مل گئی تو پھر یہ سزا کیا بن گئی؟ گناہوں کا کفارہ۔ اور اگر سزا نہیں ملی تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو وہ سزا دے اور چاہے تو معاف کرے۔ تو ظاہر یہی ہے، اور بھی روایات ہیں جو اس موقف کی ہیں۔ اور دوسرا موقف جو ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا، وہ یہ ہے کہ یہ کفارہ نہیں ہے، حدود کفارہ نہیں ہے، یہ زجر ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے گناہ سے روکنے کے لیے، اور اصل جو معاملہ ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی ہے، ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کو سولی دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، تو سولی چڑھایا جائے یا قتل کیا جائے یا دونوں کام کیے جائیں، یہ جلا وطن کیا جائے۔ اب آیت پڑھیں اگر، او یصلبوا، ہاں تو یہ ہے کہ یا تو سزا ان کی ہے کہ سولی چڑھایا جائے یا قتل کر دیا جائے، یا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کایا جائے تو ساتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ یہ سخت ترین سزا ہے، جتنی سزائیں ہیں اور حدود ہیں ان کے مقابلے میں یہ سخت ترین تعزیر ہے کہ سولی چڑھایا جانا اور انتہائی زوردار طریقے سے قتل کر دیا جانا اور مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جانا۔ اس سزا کو اللہ نے بیان کر کے کیا فرمایا ہے؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ کیا ہے؟ یہ جو سزا ملی ہے ڈاکوؤں کو، سولی پر چڑھایا جانا اور قتل کر دیا جانا یا ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جانا، یہ دنیا میں رسوائی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ قرآن آیت بتا رہی ہے کہ یہ سزا جو ملی دنیا کے اندر، یہ دنیا میں رسوائی ہے، لیکن یہ کفارہ نہیں ہے۔ ہاں آخرت میں الگ پھر عذاب عظیم ہے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بندے کو تکالیف آتی ہیں، ہاں بیماری یا کوئی حادثہ یا جان مال میں کمی یا مختلف طرح سے جو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، تو یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، یعنی ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کے اور کچھ گناہ جتنے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ بخار اگر چڑھا ہے تو پوری رات کا بخار وہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو بخار بھی گناہوں کا کفارہ ہے، کوئی غم پریشانی تکلیف کوئی آ گئی ہے، کوئی دکھ ہوا، کوئی غم پہنچا، کانٹا چبھ گیا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے حدیث کی روح سے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے ترمذی ابو داؤد کی حدیث میں، کہ ترمذی کی حدیث ہے، تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بروز قیامت جب لوگ دیکھیں گے کہ جن کو دنیا میں تکالیف آئی ہیں اور ان پر ان کو ثواب دیا جا رہا ہے، اجر دیا جا رہا ہے، تو جن کو دنیا میں تکالیف نہیں آئیں وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے جسم کینچیوں سے دنیا میں کاٹ دیے جاتے اور آج ہمیں اس تکلیف کا اور اس پہ صبر کا اجر ملتا۔ تو یوں دنیا کی تکالیف جو ہیں وہ کفارہ ہیں، اور اسی طرح یہ جرم پر جو سزا مل گئی اس لحاظ سے وہ بھی کفارہ ہے۔ اور اگر سزا ملی اور اس نے توبہ بھی کر لی، کہ کئی لوگ ہیں نا سزا ملتی ہے پھر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور نصیحت حاصل ہو جاتی ہے نا، تو اگر وہ توبہ بھی کر لی ہے سچی
تو پھر وہ واقعی کفارہ بن گئی، کیونکہ وہ حد یا وہ سزا جو توبہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو وہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس لحاظ سے کہ توبہ سے گناہ معاف ہو گئے۔ تو باقی اس پہ تفصیلی کلام کیا گیا ہے، لیکن مختصر میں نے اس پر کیا کہ یہ قرآن کی جو نص ہے جو ڈاکوؤں کی سزا کے بارے میں، تو اس میں صراحت آ گئی ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو باقی حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا یہ حدیث سے ظاہر ہے۔ باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اتنا ضرور ہے کہ دنیا میں آنے والی جو تکالیف ہیں ایک مومن کو پہنچتی ہیں، تو وہ اس کے گناہوں کا ازالہ اور کفارہ وہ ہوتی ہیں۔ باقی وہ اس کی وجہ سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندے کے بارے میں کہ بعض اوقات وہ جرم کی سزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے پھر وہ اسی طرح ہی کہ میں دوبارہ بھی کروں گا، کر لیں جو کرنا ہے۔ ہاں، تو وہ اس وقت بھی دل میں برے ارادے ہوتے ہیں، یعنی سزا مل رہی ہے تو اب وہ جو سزا دینے والا ہے یا جس نے سزا کا حکم دیا اس کے خلاف کوئی کارروائی اگر اس کی قدرت میں ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے گا، اپنا بدلہ لے گا۔ پہلے سے دل کے اندر وہ برے ارادے ہیں تو اس کے لیے تو کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جن کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، ندامت لاحق ہوئی ہے، تو ان کے لیے وہ کفارہ بن جائیں گی۔ تو باقی اللہ کی مشیت پر ہے کہ وہ بندوں کے احوال پر اطلاع رکھتا ہے، تو ان احوال کے مطابق وہ بعضوں کے لیے کفارہ بنا دے، بعضوں کے لیے نہ بنائے، وہ بہتر جانتا ہے۔ دلائل دونوں طرف ہیں، لیکن جو ڈاکوؤں کی سزا کے بعد جو ذکر فرمایا گیا کہ یہ سزا دنیا میں ان کے لیے رسوائی، آخرت میں عذاب عظیم ہے، تو یہ دلیل اس موقع پر مضبوط ہے کہ محض مطلقاً جو ہے وہ سزا کا ملنا وہ کفارہ نہیں ہے، کچھ ساتھ اور قیودات یا شرائط ہیں تب وہ کفارہ بنتی ہے۔ اگلا باب ہے باب من الدین الفرار من الفتن۔ فتنوں سے ایمان کو بچانے کے لیے آبادی سے بھاگ جانا یہ بھی دین میں سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا عمدہ اور بہترین مال وہ بکریاں ہوں جنہیں وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر وہ ان جگہوں پر بھاگ جائے گا۔ یعنی وہ وقت آئے گا قرب قیامت میں، تو اب طرح طرح کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ان حالات میں اپنے ایمان کو بچانا دشوار ہوگا، تو آدمی جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر وہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش برسنے والی وادیوں میں چلا جائے گا، اور آبادی سے الگ تھلگ رہ کر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ تو بکریاں اس کے پاس ہوں گی، ان کے دودھ وغیرہ سے وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کر لے گا، اور وہاں رہ کے اپنے اللہ کی یاد کرے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت وہ رکھے گا۔ تو ایک وہ شخص ہے جس کو دینی رہنمائی کی ضرورت ہے اور اس کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے علماء سے، اور ایک وہ ہے جو خود علم والا ہے اور اس کی اندر صلاحیت ہے آگے رہنمائی کرنے کی اور سکھانے کی۔ تو یہ جو دونوں لوگ ہیں، جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا جس نے سکھانا ہے اور اس کو سکھانے کی صلاحیت ہے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ آبادی چھوڑ کے چلے جائیں، اور وہ شخص جس میں نہ تو
سیکھنے کا کوئی وہ ہے یا اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو اتنا علم ہے یا اور آگے سکھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ الگ تھلگ ہو جائے آبادی سے، تو اس کے لیے یہ صورت ہے الگ تھلگ ہونے کی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر سیکھنے یا سکھانے کا جو عمل ہے اس سے بڑی آزمائش ہو اور وہ مشکل پیدا ہو جائے اپنے دین کو بچانے کی، تو پھر ایمان کو بچانا تو مقدم ہوگا نا۔ اگلا باب ہے نبی کریم، تو اس میں کیا مطلب ہے؟ ترغیب ہے کہ ایمان بچانے کی خاطر آبادی کو چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، اور مال و دولت چھوڑ کے اور تنہائی کے اندر اور مشکل کے اندر زندگی بسر کرنی پڑے، اور دوست احباب اور اعزاء و اقربا وہ چھوڑنے پڑیں اگر دین کی بچاؤ کی خاطر، تو یہ کرنا ہوگا۔ اور جو سمجھدار ہیں دیندار لوگ ایسے موقع پر ایسا کرتے ہیں اور ایسا کریں گے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، نبی کریم علیہ السلام کا قول مبارک کہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں، یعنی مجھے اللہ کے بارے میں زیادہ علم اور زیادہ معرفت حاصل ہے تمہارے مقابلے میں۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِي الْقَلْبِ، اور معرفت علم یہ دل کا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے کسب کیا ہے۔ جو یمین لغو ہے بغیر کسی ارادے کے زبان سے نکل جاتی ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو باقاعدہ ارادہ کر کے اور نیت کر کے عمدن قسم کھائی ہے اور دل نے اس کا کسب کیا ہے تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ اس حوالے سے زید بن اسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اگر آدمی کو کہتا ہے ان فعلت کذا فانا کافر، معاذ اللہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں کافر ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ اس کا جو دل ہے وہ بھی اس پہ پختہ ہو جائے۔ انا فعلت کذا، میں ایسا کروں گا، اگر میں ایسا کروں تو ان فعلت کذا، اگر میں ایسا کروں تو میں کافر ہو جاؤں۔ تو اگر وہ کفر والی دل ہے بات کفر والی بات دل میں ہے اور دل کا اس پہ جماؤ ہے، پھر تو وہ کافر ہو گیا، اس پہ مواخذے کی صورت یہی ہوگی۔ وگرنہ یہ ہے کہ کافر تو نہیں ہوگا کہ لیکن ان کلمات کے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کے مطابق حدیث پاک لائے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو مفہوم سمجھ آئے گا ترجمۃ الباب کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر، ہم جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تھے تو انہی اعمال کا حکم دیتے تھے بما یطیقون، جن کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ آپ صحابہ کو وہی حکم دیا کرتے تھے جن کی ان کے اندر طاقت تھی۔ آپ وہ حکم دیتے تھے کہ جو وہ آسانی سے دوام اور استمرار کے ساتھ وہ کام کر سکیں، کیونکہ اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تو آپ صحابہ کو وہی کام کرنے کا حکم فرماتے اور انہی عبادات کا اور انہی اعمال صالحہ کا حکم فرماتے جو وہ باقاعدگی سے دائمی طور پہ کر سکیں اور جو ان کی طاقت میں ہو۔ ایسا حکم نہیں دیتے تھے کہ وہ 4 دن تو کر لیں شوق ذوق میں، پھر بعد میں ان کے لیے مشکل ہو جائے اور وہ ان کے پوری طرح ان پہ قدرت اور طاقت نہ ہو۔ تو اس پہ صحابہ نے عرض کیا انا لسنا کہیاتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں۔ ان اللہ کا غفر اللہ کا ما تقدم من ذنبی کا ما تاخر، تو آپ تو معصوم ہیں گناہوں سے اور اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو بخش دیا ہے، یا آپ سے
جو پہلے الزام لگائے گئے ہیں اور جو بعد میں الزام لگائے گئے ہیں کفار اور دشمنوں کی طرف سے، اللہ نے انہوں الزامات کو دور کر دیا ہے۔ تو آپ تو ہیں معصوم اور ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو اب آپ کو تو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے نا عبادت کی۔ تو آپ ہمیں بھی وہی کام کہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اسے بڑا کام کہا جائے، زیادہ عبادت کریں۔ تو جب انہوں نے کہا تو فیغضبوا، تو آقا علیہ السلام ناراض ہوئے، غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے، آپ غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے میں غصے کے آثار وہ پہچانے جاتے تھے۔ آپ فرمایا کہ ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، بے شک تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور جو تم میں سب سے زیادہ علم والا ہے وہ میں ہوں۔ دیکھیں کہ علم کے نتیجے میں تقوی اور خشیت آتی ہے، اور تقوی اور خشیت کے نتیجے میں عمل وجود میں آتا ہے۔ سمجھائیے نا بات۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں علم میں سب سے زیادہ رکھتا ہوں، اللہ کی معرفت، اللہ کا علم مجھے تم میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اس علم کے زیادہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ خشیت الہی میرے اندر سب سے زیادہ ہے، اور خشیت الہی کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ میرے اندر عمل بھی زیادہ ہے۔ تو تمہارا علم بھی کم ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے خشیت الہی بھی میرے مقابلے میں کم ہے، اور خشیت الہی کی کمی کی وجہ سے تمہارا عمل بھی میرے عمل سے کم ہی رہے گا۔ تو یہ مطالبہ مت کرو کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمیں وہی حکم دیتے ہیں جو عام سے باتیں ہیں، ہمیں کوئی وہ بڑا حکم دے، اس طرح کا مطالبہ مت کرو۔ تو اب یہ معرفت الہی جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی معرفت زیادہ تھی اور صحابہ کی اس کے مقابلے میں کم تھی، آپ کی خشیت زیادہ تھی ان کی کم تھی، آپ کا عمل زیادہ تھا ان کا عمل کم تھا۔ تو اب اس کے معرفت الہی اور تقوی، خشیت الہی اور عمل صالحہ، اس کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ امام بخاری یہی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آگے مزید روایات آئیں گی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ جن صحابہ نے چاہا تھا کہ ہم ساری رات عبادت کریں، مسلسل روزہ رکھیں اور نکاح نہ کریں، تو آپ نے انہیں صاف فرما دیا تھا کہ میں تم میں علم میں بھی زیادہ ہوں، خشیت الہی میں بھی زیادہ ہوں، عمل میں بھی زیادہ ہوں، تو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ ترک بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ یہ ہے میرا طریقہ۔ اب یہ ہے کہ ہمر راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اراد کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اعتدال پر رہنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ ساری رات آپ جاگ لیں نعت خانے میں اور صبح پھر سو جائیں، فجر کی جماعت نکل جائے یا نماز ہی سرے سے رہ جائے۔ اس طرح کی جو بے اعتدالیاں ہیں یہ شریعت کو پسند نہیں ہے کہ آپ کسی عبادت میں، کسی عمل صالح میں آپ اس قدر مشغول ہوں اور اتنا زیادہ وقت دیں یا اتنی زیادہ طاقت صرف کر دیں یا اتنی قوت لگا دیں یا اتنا مال لگا دیں کہ پھر بعد میں جو دیگر احکام شرع ہیں ان پر عمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے۔ جسمانی طاقت میں کمی کے لحاظ سے، نیند میں کمی کے لحاظ سے، وقت کی کمی کے لحاظ سے اور مال کی کمی کے لحاظ سے پھر دیگر جو حقوق ہیں اللہ کے اور بندوں کے حقوق ان کو آپ پورا نہ کر سکیں۔ اس لیے اعتدال ہو کہ جو شریعت نے کام کرنے کے لیے کہا ہے اس کے لیے جتنا مناسب وقت چاہیے، جتنی جسمانی طاقت چاہیے، جتنا مال چاہیے، دیگر چیزیں جتنی چاہیے اور جتنا اس میں جاگنے کی حاجت ہے، اسی لحاظ سے اس میں یہ چیزیں صرف کی جائیں تاکہ باقی جو مال ہے اور آپ کا وقت ہے اور آپ کی طاقت ہے وہ محفوظ ہو باقی اعمال صالحہ کے کرنے کے لیے اور باقی احکام کی ادائیگی کے لیے۔ اگلا باب ہے من کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان۔ تو اس حوالے سے یہ خاص طور پہ ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے
کہ انہیں اعتدال کی تعلیم دی جائے اور اعتدال پہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اعتدال پر عمل کروایا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اعتدال سے ہٹ کر ہیں، تو ان میں جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ جب جی چاہا مسجد کا اسپیکر کھول لیا اور تلاوت کرنا شروع کر دی، نعت پڑھنا شروع کر دی، یا اس کی مثل کچھ اور کلمات یا حمد باری تعالیٰ شروع کر لی یا تقریر شروع کر دی، تو ماہ رمضان مبارک کے اندر تو یہ بات بکثرت دیکھنے میں آتی ہے۔ ابھی سحری کا وقت بھی نہیں ہوتا تو بعض اوقات پہلے ہی اسپیکر کھول کے یا تو اس میں موبائل کا کنیکشن لگا دیتے ہیں تو وہ نعتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر خود قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ رمضان کے اندر بھی ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ باقی ایام میں بھی ہوتا ہے، لیکن کم ہوتا ہے۔ لیکن جو مقامات اور جو گھر وہ مسجد کے قریب ہیں یا لوگ بلائی منزل پہ رہتے ہیں اور سیدھے اسپیکر ہیں اور آواز زوردار ہے، اب وہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، نوافل پڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن مشکل ہو جاتی ہے، نیند مشکل ہو جاتی ہے، فون پہ بات کرنا، کوئی مہمان آیا ہے اسے بات چیت کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ وہ تیز آواز ہوتی ہے کہ بندے کے سارے معاملات وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اس کے ظاہر سی بات ہے جتنا بندہ حساس ہے اسی لحاظ سے وہ اس کی اذیت محسوس کرتا ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی بہت دفعہ کا تجربہ ہے، جب سحری کے وقت کے اندر وہ نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور منزل پڑھنی ہوتی ہے، اور وہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں بندہ یہاں نماز پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے، تو اب وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کا اور مناجات کا وقت ہوتا ہے، تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم لگتا ہے، پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو اب وہ مسلسل جو آواز شروع سے لے کے آخر تک آ رہی ہوتی ہے وہ بالکل ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہے، اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات آواز تیز ہوتی ہے تو پڑھتے پڑھتے قرآن بندہ بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اگر بھولتا نہیں بھی ہے تو وہ بہت توجہ کرنا پڑتی ہے، اور پھر وہ معنی مفاہیم پہ غور نہیں ہو سکتا، اور وہ جو ایک رقت کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے اور پھر مناجات میں جو کیفیت خاص پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پاتی، تو وہ پھر بہت دکھ ہوتا ہے بھی یار یہ بندے نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ اسپیکر کھول کے جب چل رہا ہے تو سب کو اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لوگوں کے پاس سارے وسائل ہیں، جو فوجی ہے وہ اپنی ملازمت پہ جاتا ہے، پولیس مین جاتا ہے، دیگر سیکورٹی گارڈ ہیں، دیگر بہت سارے ملازمین ہیں، کسی کی کسی وقت میں کسی کی کسی وقت میں ملازمت کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ سب کو اٹھاتے ہیں یا سب خود چلے جاتے ہیں؟ شریعت نے حق دیا ہے ہر بندے کو کہ وہ اپنے اوقات کے اندر وہ مناسب طریقے سے وہ آرام کر سکے، وہ عبادت کر سکے، وہ اپنے پڑھائی کر سکے، وہ اپنا مطالعہ کر سکے، وہ دیگر معاملات کو نپٹا سکے۔ تو اب یہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سارے معاملات میں ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ بعض کا تو رات کو نیند نہیں آئی، محفل جاری تھی اور ساری رات وہ رہا پروگرام، اب صبح اس نے کام کرنا ہے، رات کو نیند نہیں آئی، صبح پڑھائی کرنی ہے یا پڑھانا ہے تو نیند نہیں آئی۔ میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، وہ بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیا کون سا عشق رسول ہے کہ آپ قرآن کی خلاف ورزی کر کے اور آپ سنت کی خلاف ورزی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کون سی نعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان ہوا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ محض تکلیف نہیں دے رہے، آپ اس کی عبادت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں آپ نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بے شعوری ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، وہ اس کو بیچارے کو ابھی نیند آئی ہے، وہ نیند کی گولی کھا کے سویا ہے، یا کسی نے مطالعہ کرنا ہے اور کسی کا کوئی معاملہ ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، لیکن یہ لوگ بالکل ان کی چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جب چاہا اسپیکر کھول لیا، جیسے کہ اپنا کوئی ذاتی اسپیکر ہے آپ کا، تو آپ کا ذاتی بھی ہو تو پھر بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس طرح اونچی آواز سے بے موقع جناب بولنا شروع کر دیں۔ تو شریعت نے آپ کو اذان کی اجازت دی ہے، آپ اذان کہہ سکتے ہیں، اور پھر اذان کے علاوہ کوئی خاص موقع ہے ضرورت کی بنا پہ آپ مناسب سی وہ آپ اعلان کر سکتے ہیں۔ باقی یہ تو نہیں ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، آپ حمدیں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی تقریریں کر رہے ہیں اور اپنے جوش دکھا رہے ہیں، اور اگلا بندہ تکلیف کے اندر ہے، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے اس عمل سے۔
میرا تو تجربہ ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤ آخری 10 دن رمضان کے، تو وہاں بندہ بیٹھ کے نہ نوافل سجدہ سے پڑھ سکے، نہ عبادت کر سکے۔ اور اسی طرح اگر گھر میں ہیں تو گھر قریب ہے تو وہ اسپیکر کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ کاش اللہ عقل سلیم دے، اور ہمارے علماء خاص طور پر اس بات کو ہائی لائٹ کریں، اپنے بیانات کے اندر اپنی قوم کو سمجھائیں اور ان کی اصلاح کریں۔ جو بقدر قدرت اصلاح نہیں کرتا وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی پرسش ہوگی۔ باب من کارہ یعود فی الکفر کما یکرہ یلقی فی النار من الایمان، جو شخص ناپسند کرتا ہے کفر میں لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ چیز بھی ایمان میں سے ہے۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر وہ 3 باتیں ہوں گی، ثلاث من کن فیہ، جس میں 3 خصلتیں ہوں گی، تو وہ ایمان کی مٹھاس اور چاشنی لذت پائے گا۔ تو نمبر 1 وہ شخص جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ماسوا سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں، اور یہ پہلا شخص ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کسی بھی آدمی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو کفر میں لوٹ جانے کو ناپسند کرے، بعد اس کی کہ اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی ہے، تو اللہ نے جب اس کو کفر سے نجات دیا اب اس کے بعد کفر میں لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس پر مزید وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔